Last time on آخری معجزہ. لیکن ہمیں اب یہ جو سارا کلچر ہے نا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ آیات تو دی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے، یہ ہے I want to be free، انا پرستی، مائی ٹروتھ، اور پھر ہائپر کمپیریزن. اگر اتنا ہی مائی ٹروتھ کا شوق ہے تو آپ سارے جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہو وہ سارے کس لیے کرتے ہو؟ اکثریت ہم فالو کرتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے، کپڑے اس کے، گھر اس کا، شادیاں ایسی، ہاؤس ایسا. سبحان اللہ. It is comparison. It's a contradiction. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. I'm so excited about this session. اس سیشن کا نام ہے قرآن میں غیر عرب نام اور ان کے معنی. قرآن میں تقریباً 65 نام ہیں، الفاظ ہیں جو عربی کے نہیں ہیں. لوگوں کو اس بات میں کوئی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے عربی قرآن نازل کیا. تو اگر عربی قرآن ہے تو اس میں غیر عربی کے الفاظ کیوں ہیں؟ دیکھیے ابھی میں کون سی زبان استعمال کر رہا ہوں؟ اردو میں جب میں کہہ رہا ہوں نا استعمال کر رہا ہوں، استعمال عربی کا لفظ ہے. استعمال فرام عمل. تو اردو زبان میں یا تو فارسی کے بہت سارے الفاظ آ گئے یا عربی کے بہت سارے الفاظ آ گئے، اور ہم ان الفاظ کو الفاظ عربی کا لفظ ہے، اور کئی دفعہ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم عربی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عربی بول رہا ہوں، اس کا مطلب پھر بھی کیا ہے؟ میں اردو بول رہا ہوں. الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں سفر کرتے ہیں. تمام زبانوں کی ماں وہ زبان ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھائی ہوئی، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم نے اپنی اولاد کو سکھائی، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھائی، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھائی. یعنی ان تمام زبانوں کی ایک اصل ہے، اور کیونکہ اصل ایک ہے تو زبانیں جب پھیلتی ہیں تو ایک ہی لفظ مختلف کلچرز میں جا کر سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی لفظ انگلش میں، ویسے تو انگلش میں بھی عربی کے الفاظ ہیں، انگلش میں بھی ہیں. جیسے انگلش میں نیوی کی ایک پوزیشن ہے ایڈمرل، لائک اے نیوی ایڈمرل. وہ عربی سے امیر البحر سے ہے، امیر البحر، وہ بن گیا ایڈمرل. اسی طرح عربی زبان میں انگلیوں کو کہتے ہیں بنان. اور کیونکہ جب پہلی دفعہ افریقہ سے کیلے وہاں پر آئے تو انہوں نے اس کو کہا بنانا، that look like banan. So the word banana actually comes from banan in English. تو اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے اسپینش ہے. اسپینش میں قمیص کے لیے کہتے ہیں کامیسیتا، کیونکہ ہم نے مسلمانوں نے اندلس پر 300 سال حکومت کی ہے، تو بہت سارے الفاظ اسپینش میں عربی کے الفاظ ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہے بل فائٹنگ، the matador holds the red cloth. the bullfighter، اس کو matador کہتے ہیں، MATADOR. اصل میں وہ ہے مات الثور. the bull died. مات الثور it becomes the matador. الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں سفر کرتے ہیں. دوسری بات، قرآن نے صرف عرب سوسائٹی کی بات نہیں کی. قرآن نے مصر کی بات کی جو عرب نہیں ہے. قرآن نے بنی اسرائیل کی بات کی جو عرب نہیں ہے. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جو عرب نہیں ہے. اوروں کی آدم علیہ السلام کی بات کی، وہ تو تمام نسلوں سے پہلے، ان کو عرب کیسے کہتے ہیں؟ تو قرآن میں فورن افیئرز ہیں کیونکہ فورن ایشوز ہیں تو فورن الفاظ تو آنے ہیں، کیونکہ وہ سبجیکٹ ہے قرآن کا، اس میں وہ چیزیں آنی ہیں. تو الفاظ بہت سارے ہیں قرآن میں جن کی اصل عربی نہیں ہے. اس کی ایک آخری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب کالج میں تھا تو میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں کالج روم میٹ تھا، مارک. NYU جاتا تھا ڈینٹل اسکول، میں بروک جاتا تھا بزنس اسکول.
تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. ہی از اوریجنلی فرام مشیگن اور وہ از وائٹ, ویری وائٹ. وہ سفید دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے نظر نہیں آتا, اتنا گورا ہے وہ. خیر ہی بیکیم مسلم. تو اس کو کسی نے کہا کہ تم نا اپنا مسلمان نام رکھو, اب مارک نہیں چلے گا. حقیقت یہ ہے کہ مارک میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. ہی کڈ بی مارک اینڈ بی مسلم, نو پرابلم. لیکن کسی نے کہا نہیں, اب تمہیں ایک مسلمان نام رکھنا پڑے گا. تو اس نے کہا چلو میں ایسا نام رکھتا ہوں جو میرے نام کے معنی کے مطابق ہو. تو مارک کا معنی انگلش میں تو کوئی ہے نہیں, لیکن مارک اصل میں آئرش نام ہے, اور فرام مارکس وچ از فرام کیلٹک آئرش, اور اس میں اس کا معنی ہے جنگجو واریر. تو وہ امام کے پاس گیا, یہ نام کا معنی ہے میرا, اس کا نام رکھ دیا محارب. محارب کہتے ہیں جنگ کرنے والا. تو اس نے کہا دیٹس اے لٹل ایکسٹریم. کہتے ہیں چلو اس کے قریب نام رکھ لیتے ہیں, اسامہ. تو مارک کا نام ہو گیا اسامہ. اور 2000 میں میں مارک کے ساتھ موو ہو گیا جون میں. اور بعد میں 9/11 کے بعد اب میرا روم میٹ تھا اسامہ نیو یارک میں. تو پھر میں نے اس کو اسام مارک کہنا شروع کر دیا. خیر قرآن میں جو غیر عرب نام ہیں ان کی تھوڑی سی مثالیں لیتے ہیں. آپ سب کے لیے واضح ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام عربی نام نہیں ہے. کس زبان کا ہوگا, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں ہیبرو زبان کا ہوگا. اس میں بھی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں کیونکہ ان کے واقعے میں ٹوکری میں ڈالے گئے اور ٹوکری فرعون کے محل تک پہنچی اور فرعون نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا. جب ان کو اڈاپٹ کیا گیا تو اب ان کا غلامی کا سٹیٹس نہیں رہا. اور بچے کا نام کون دیتا ہے؟ باپ یا ماں. اب اس نے باپ کا ایک رول لے لیا نا فرعون نے. تو فرعون کیا اپنے پرنس کو غلاموں کی زبان میں نام دے گا یا اپنی زبان میں نام دے گا؟ ایجپشن میں نام دے گا اس کو. ان کی ماں نے ان کو نام نہیں دینا. ان کی ماں تو اب ان کی جو ایک طرح سے سرونٹ ہیں جن کو بلایا گیا ہے, ان کے پاس وہ اقتدار نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نام دیں. اصل میں نام موسیٰ علیہ السلام کا مصری زبان سے آ رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نام عبرانی زبان سے, ہیبرو سے ہے. ہیبرو میں موسیٰ کو کہتے ہیں موشے. موشے دو الفاظ کا جوڑ ہے, مو اور شے. مو اس طرح ہے جیسے عربی میں ہے ماء, لائک ماء زمزم. ماء کیا ہوتا ہے عربی میں؟ پانی. شے ہیبرو میں عبرانی میں جیسے عربی میں ہے شیء. شیء کیا ہوتا ہے؟ چیز. مو شیء کہتے ہیں کوئی چیز پانی میں کوئی چیز. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قصے کی طرف. وہ ان کے ہاں یہ رائے ہے. لیکن اس سے زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ اس کا معنی ہیبرو نہیں ہے, عبرانی نہیں ہے. اس کا اصل معنی کہاں سے آ رہا ہے اس لفظ کا؟ مصری زبان سے. مسئلہ یہ تھا کہ مصری زبان قرآن کے آنے تک مصری زبان کو مرے ہوئے 3 سے 4 ہزار سال ہو چکے تھے. کوئی بھی مصری زبان استعمال نہیں کر رہا تھا. اٹس اے ڈیڈ لینگویج. ان کے روئنز ہو چکے ہیں, ان کی زبان باقی نہیں رہی. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ لفظ ہوتا بھی تھا تو کس کو کیا پتا کیا اس کا معنی ہوگا, کیونکہ وہ زبان تو گئی, ختم ہو گئی. اچھا پھر 1800s میں یورپینز کو ایک شوق ہوا کہ وہ قدیم مصر کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے پوری باقاعدہ تحقیق کے ڈپارٹمنٹس بنائے. جرمنز نے شروع کی, سوئس نے شروع کی, برٹش نے شروع کی. ان کے پورے یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس بنے لیٹ 1800s کے اندر. ان کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف ایجپٹالوجی, دا اسٹڈی آف ایجپٹ. تو وہاں سے یہ پوری ٹیمز لے کر جاتے تھے ایکسکیویشنز کی ایجپٹ میں. وہاں کھدائیاں کرتے تھے, آرکیولوجیکل ڈگز وغیرہ کرتے تھے, ریسرچ کرتے تھے کہ ان کی زبان کیسے تھی. یہ جو امیجز ہوتے ہیں, ان کی تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کی دیواروں پر, دا ہیروگلفکس, ان کو کیسے پڑھا جائے, ان کے آرکیٹیکچر کو کیسے سمجھا جائے, ان کی حکومت کی کیا تاریخ تھی. وہ ساری تاریخ انہوں نے کمپائل کرنی شروع کی. جتنا بھی ریکارڈ ان کو ملا انہوں نے کمپائل کرنی شروع کی. اور آخر کار کچھ ڈیکیڈز کے بعد
1900s میں ان کو ایک طریقہ مل گیا کہ انہوں نے اس زبان کو دوبارہ ریوائیو کرنا شروع کیا. اب اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے. یہاں تک کہ اب ویب سائٹس ایسی بھی ہیں کہ آپ اس میں ایجپشن امیجز کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں, اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس زبان کو ریسٹور کیا گیا ریسرچ کی خاطر. تو اب ہمیں اس کو کیسے پڑھا جائے, اس مری ہوئی 4000 سال پرانی 5000 سال پرانی مری ہوئی ایجپشن زبان, اس کو کیسے پڑھا جائے, اب ہمارے پاس وہ علم آ گیا ہے واپس. کیا یہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا یا نہیں؟ نہ, بالکل بھی نہیں. اچھا, اب اس علم کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ منہ سے اس زبان میں اس کا معنی ہے بچہ. منہ سے کا معنی ہے چھوٹا بچہ یا بیٹا, چھوٹا بچہ یا بیٹا. قرآن نے ایک عجیب اس کا ایک عجیب اسلوب ہے. ایک آتھر ہے, ان کا نام ہے عبد الرؤوف نے کتاب لکھی الاسماء العجم فی القرآن الکریم. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے دی اونومیسٹک میریکل آف دا قرآن. وہ لنگوسٹ ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہوں نے کام کیا. انہوں نے قدیم زبانوں پر تحقیق کی اور ان کے اندازے میں قرآن میں جو غیر عرب نام ہیں وہ 5 یا 6 مختلف زبانوں سے آتے ہیں. یعنی قرآن میں جیسے یہ کون سی موسیٰ کا لفظ کون سی زبان سے آیا؟ ایجپشن سے. اسی طرح کی 5-6 اور زبانیں ہیں جہاں سے قرآن میں الفاظ آئے ہیں. اور انہوں نے تحقیق, ان کو دلچسپی ہوئی کہ ان الفاظ کا اصل معنی کیا تھا ان کی اصلی زبانوں میں. کیا ہم تحقیق کر کے ان ناموں کو ڈسکور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جب انہوں نے ان کے نام ڈسکور کیے تو ان کو ایک عجیب اکتشاف ہوا قرآن کے بارے میں کہ قرآن نے کچھ آیات میں جو نام ہے نا اس کا ترجمہ بھی کر دیا اس اصلی زبان کا, جس کا کسی کو علم نہیں تھا, لیکن آیت میں ترجمے کا ذکر کر دیا اسی کے کانٹیکس میں. جیسے موسیٰ کا کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ چھوٹا بچہ. موسیٰ کے بارے میں فرعون کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا, کیا ہم نے تمہیں چھوٹے بچے کی طرح یہاں تربیت نہیں کی؟ ولید کا لفظ ہوگا چھوٹے بچے کے لیے, اور موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا بچہ. تو اگر اس کی ریکارڈنگ ہمیں مل جاتی, اگر اس زمانے میں ویڈیو کیمرہ ہوتا اور کوئی ریکارڈنگ بنا رہا ہوتا فرعون کی, جب وہ یہ تبصرہ کر رہا ہوتا تو اس کے منہ سے نکلا ہوتا کیا ہم نے تجھے یہاں پر موسیٰ بنا کے نہیں تیری تربیت کی تھی؟ تو ہمارے ہاں موسیٰ نہیں تھا, یعنی ہمارے ہاں کیا نہیں تھا؟ چھوٹا بچہ. اور یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, شاید اس کی کوئی اور مثال بھی ہو. زکریہ علیہ السلام کا نام, یہ ڈیفینیٹلی عبرانی زبان کا ہے, ہیبرو کا ہے. زکریہ بائبل میں زکریا, زکریا کے اصل میں لفظ میں 2 لفظ ہیں, زکر اینڈ یا, اور ای ہیبرو زبان میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ای اور عی. جس طرح اسماعیل, ابراہیم, جو ای آتا ہے نا, اس میں کئی مرتبہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں خدا. زکریہ, اور by the way ایلوہیم is similar, ایلوہیم. anyway زکریہ کے سے مراد ہے, ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہیبرو میں یاد رکھنے کے لیے. زکریہ کا معنی تھا خدا کو یاد رکھنے والا, خدا کو یاد رکھنے والا زکریہ. آیت دیکھتے ہیں, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, تیرے رب کی رحمت کی یاد اپنے بندے کے اوپر زکریہ. ذکر اپنے رب کا, نام کیا ہے ان کا جس نے اپنے رب کا ذکر کیا, جس نے اللہ کا ذکر کیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبرو کا علم نہیں تھا, نہ ایجپشن کا علم تھا. یہ فورن الفاظ ہیں. آپ اس زمانے میں کسی عربی سے پوچھتے زکریہ کا کیا مطلب ہے, وہ کہتا مجھے تو نہیں معلوم, یہ ہماری زبان سے نہیں ہے. اسماعیل کون ہے, کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. بائبل میں ایک بڑے مزے کی کہانی ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ان کی اولاد ہوتی ہے تو خوشی کے مارے وہ, کیونکہ انہوں نے اولاد کی دعا کی تھی,
تو خوشی کے مارے وہ کہتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں اسماعیل یشمعیل، کیونکہ ہیبرو میں کہتے ہیں اشمعیل یا یشمعیل اور یشمعیل، یشمع اور ایل دو الگ الگ لفظ، ایل سے مراد اللہ، یشمع اصل میں جس طرح عربی میں یسمعو ہے نا، یسمعو، اس طرح ہیبرو میں ہے یشمع۔ یسمعو کسی کو پتہ ہے کیا معنی ہے یسمعو کا؟ سنتا ہے، یسمع اللہ، جس طرح ہم رکوع میں کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یشمعیل ابراہیم نے بائبل کے قصے میں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشی کے مارے کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، اسماعیل اللہ سنتا ہے، تو وہی نام پڑ گیا اولاد کا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اچھا قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم علیہ السلام گھر کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے، کس گھر کی؟ کعبے کی، اور ساتھ میں اسماعیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے قبول کر، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے۔ اسماعیل کا نام آیت میں، اور اس کے اوریجنل معنی کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ میرا رب تو سنتا ہے، اسماعیل انت السمیع۔ اسی طرح الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، الحمدللہ اس رب کے لیے تمام تعریف اور تمام شکر اس کا جس نے مجھے تحفے کے طور پر دیا بڑی عمر کے باوجود اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب سنتا ہے دعا کو، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ سنتا ہے، میرا رب سنتا ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ کی والدہ کا ذکر قرآن میں ہے لیکن نام سے نہیں ہے، بائبل میں ان کا نام ہے، بائبل ان کا نام ہے جوخبت، ہیبرو میں پڑھتے ہیں جو سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یوخبت، یہ ان کا نام تھا۔ یوخبت کا نام قرآن میں بالکل نہیں ہے، بس کیا لقب استعمال کیا ان کا؟ موسیٰ۔ یوخبت میں دو پیسز ہیں اس نام کے، ان کو ملا کے معنی بنتے ہیں جس کو اللہ نے سخت کر دیا، جس کو اللہ نے پکا کر دیا، اللہ کی پکی کی ہوئی، سخت کی ہوئی، ٹف بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل، فؤاد یاد ہے، خالی ہونے کو آ گیا، پھٹنے کو آ گیا۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو تھام کے نہ رکھتے، ان کو ٹف نہ بنا دیا ہوتا۔ یوخبت کے معنی آیت کے اندر ہی آ گئے۔ یہ ایسا علم ہے، نیا علم ہے، جو مفسرون نے بھی اس پہ بہت کم بحث یا نہ ہونے کے برابر بحث کی ہے، اور اب جدید علوم کی وجہ سے ہمیں ان الفاظ کے معنی ملے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ان کا کس طرح عجیب استعمال کیا ہے۔ قرآن ان الفاظ کی ڈکشنری بھی بن گیا ہمیں بتائے بغیر۔ داؤد کا نام یہودوں نے کہتے ہیں دوید، آف کورس انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیوڈ، قرآن ہم کیا بتاتا ہے؟ داؤد۔ اس کی اصل دیود سے ہے، شاید دے کہتے ہیں، انگلش میں ہوتا ہے نا او ایف یا سے، اور عود ہیبرو میں ہوتا ہے قوت کے لیے، جس کو قوت دی گئی ہو، جس کے پاس قوت ہو، قوت دیا گیا بھی، the one that has been given power۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی الایڈ، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرنا جس کے پاس بہت قوت تھی، ذی الایڈ، داؤد ذی الایڈ، انہ اواب۔ This is one of my favorites۔ الیاس کا اصل نام الیاہو، it's hard to pronounce in Hebrew، اس کے مختلف حصے ہیں، ال which is خدا، ای which is میرا، جیسے کتاب عربی میں ہوتا ہے نا کتابی، میری کتاب، ای اسی طرح کی ضمیر ہیبرو میں بھی ہوتی ہے، اور یاہو سے مراد رب، یعنی میرا رب یا میرا الہ رب ہے، میرا الہ رب ہے۔ یہ اس کے الیاس کے یہ معنی ہیں اوریجنلی۔ یہ آیت سننا
ان الیاس لمن المرسلین، الیاس بھیجے والوں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں کرتے. تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو اور بہترین خالقوں میں سے سب سے بہترین کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے اور ان سب کا جو تم سے پہلے آئے. نام کے معنی ہے اللہ میرا رب ہے، آیت میں کہہ دیتے ہیں اللہ تمہارا بھی رب ہے. سبحان اللہ. حوا سلام علیہا، ایو. ہوا یا ہیوا ہیبرو میں استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے. گھر کے لیے، گھر کے لیے عربی میں لفظ ہے مسکن اور سکن. قرآن بار بار جب ان کا نام تو قرآن میں حوا نہیں آیا اس طرح، لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے تو سکن یا سکون ضرور آتا ہے. اسکن انت و زوجک الجنہ، اسکن انت و زوجک الجنہ. اسی طرح یہاں بھی کہہ دیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور ان کے معنی الفاظ کے معنی میں ہی گھر ہے، ٹھہراؤ ہے. یہ عجیب قرآن کے عجائب میں سے ہے. اصل میں اینوک یا ہانوک کا لفظ قرآن میں ہے نہیں، لیکن قرآن میں ان کا نام ادریس بتایا گیا ہے. ادریس کا لفظ بائبل میں نہیں ہے، لیکن جس شخص کی بات ہو رہی ہے ادریس کے نام سے قرآن میں، اس کا انگلش بائبل میں آپ کو نام ملے گا اینوک، اور ہیبرو میں اس کو پڑھتے ہیں خانوخ. اس طرح پڑھتے ہیں. اس لفظ کی عجیب معنی ہے. آپ کے منہ کے اندر جو اوپر کا حصہ ہے نا، جو گمز اوپر کی ہیں، اس کو اصل میں خنوخ کہتے ہیں. ان کے ہاں کلچر میں تھا کہ ذائقہ اصل میں وہاں سے آتا ہے، آپ کے منہ کے اوپر کے حصے سے، اور کہتے ہیں وہ ذائقہ کھانے کا اور وہ ذائقہ علم کا وہ بھی وہاں سے آتا ہے، آپ کے منہ کے سب سے اونچے کے حصے سے. ان کا ایک عجیب فلسفہ تھا. تو جب وہ کسی کو اینوخ کہتے تھے تو کہتے تھے اس کا علم میں بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہے. قرآن نے ان کا یہ معنی کا، ان کے لفظ کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے ان کا نام کیا بتایا ہے قرآن میں؟ ادریس. ادریس نکلا ہے درس سے. درس کہتے ہیں پڑھنے کا، اور ادریس جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو، بہت اعلیٰ مقام ہو اس کا علم کی وجہ سے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس کا ذکر کیجئے، وہ صدیق تھے، نبی تھے، اور ہم نے انہیں اونچا مقام دیا. اینوخ کے معنی ہیں کسی کو اونچا مقام دیا جانا اس کے علم کی وجہ سے. سبحان اللہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. آپ میں سے بہت سارے لوگ یا تو کہتے ہو میں نہیں اٹھا سکتا بوجھ، حکومت کو اٹھانا ہے، سوسائٹی کو اٹھانا ہے، سسٹم کو اٹھانا ہے، میری فیملی کو اٹھانا ہے، آپ کو اٹھانا ہے. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ لوگ اور کیا کریں گے، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. really؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کام کرنا ہے. اوکے تھینکس. نہیں، اگر اتنی اہمیت ہے اس کام کی تو کس کو کرنا ہے؟ you have to do it. لوگ مجھے کہتے ہیں جیسے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کی مصیبتیں آسان کرے، جو ترکی میں ہوا ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً لوگ بھڑک جاتے ہیں. آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ کچھ کہیں اس کے بارے میں، کچھ کہیں آپ، کیونکہ میں نہیں کہوں گا تو کیا ہوگا.